55 سے 56 اسلامک ممالک ہیں، ٹھیک ہے. اگر ان ساروں کی جو اسلامی امت ہے وہ سارے مسلمان اگر اکٹھے ہوتے اور ایک ہی اسٹیٹ ہوتی، بے شک الگ الگ جگہ پہ وہ ریاست ہوتی، مگر ان سب کا ایک اوپر امام، ایک خلیفہ ہوتا، آرڈر ایک ہی جگہ سے آتا اللہ کی شریعت سے، ٹھیک ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا، تو پھر یہ سارے موبلائز ہوتے. پھر کافر مشرکین یہ سارے کبھی بھی جرأت نہ کرتے کہ مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہو سکے. مگر گورے نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ نیشنز بنائی، ملیشیا الگ بنا دیا، سعودی عرب کو الگ کر دیا، پاکستان کو الگ، افغانستان کو الگ، ایران کو الگ، عراق کو الگ، قطر کو الگ. اب مسلمانوں کو توڑ دیا. اب ان کے اندر بھی اور سب ڈویژن کس طرح کی، فار ایگزامپل پاکستان ہے، پاکستان میں مسلمان کو اس طرح توڑا، ایک شیعہ ہو گیا، ایک سنی ہو گیا، ایک وابی ہو گیا، ایک بریلوی ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک دیوبندی ہو گیا. اب یہ سارے فرقوں کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، فرقہ یہی ہوتا ہے نا کہ گروپ آف سم پیپل، اس فرقے کے لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے. اب مجھے بتائیں کہ جو ابھی آپ نیٹ پہ جا کے گوگل پہ سرچ کرنے کہ دنیا میں جو کتنا مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، تو 2 بلین سے زیادہ، 2.25 بلین تقریباً، جو بھی ریسرچ چاہیے 2.25 بلین. دنیا کی دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے وہ مسلمان ہے، جو سب سے بڑی آبادی دوسرے نمبر پہ مسلمان ہے. سب سے پہلے کرسچن ہے، سیکنڈ نمبر پہ جو مسلمان ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2 بلین مسلمانوں کو پہلے 56 ممالک کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان سٹیٹس کے اندر بھی ان کو جو ہے توڑ کے رکھ دیا 5 5 10 فرقوں کے اندر. تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگ پھر کیا ہی اکھاڑ سکتے ہیں ان کا؟ آپ ریسرچ کریں نا تو 600 بندوں کی لابی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو نعت ڈال کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ میں سے کسی کو ہلنے نہیں دیتے. پاکستان آپ لوگ کرتے ہیں نا، تو پاکستان کی اگر میں آبادی کی بات کروں تو 24 سے 25 کروڑ ہے جو آن ریکارڈ ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگی. اور اگر میں نوجوانوں کی بات کروں، یوتھ کی بات کروں، جو کہ یوتھ کو ہی نہیں پتا، پاکستان کی جو 60% پاپولیشن ہے، تقریباً 15 سے 16 کروڑ جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں کی ہے، جن کی عمر 15 سال سے 25 سال کے درمیان میں. اب مجھے آپ بتائیں، یہ نوجوان سویا ہوا ہے، ان کو جب جگاؤ تو ان کے 2-3 ہی کلیم ہوتے ہیں، ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی نہیں کچھ کرنے دیتی، ہماری سوسائٹی نہیں کچھ کرنے دیتی. آخری کلیم یہ ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ نہیں کچھ کرنے دیتی. کیونکہ میں نے آپ کو کنسیپٹ سمجھا دیا کہ گورا جو ہے ڈیوائیڈر رول کرتا ہے، آپ کو پہلے ٹکڑوں میں توڑے گا، پھر آپ کے اوپر رول کرے گا، اس کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ ابھی غزہ، فلسطین، اسلام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان فیوچر ان کے لیے کافی زیادہ مسائل ہوں گے، مجھ سمیت اور بھی کافی لوگ، جتنے بھی لوگ کسی نہ کسی طرح پلیٹ فارم پہ کوئی نہ کسی ڈسکشن میں اس ٹاپک کو لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ سیز ہو جائیں گے، ان کے فارن کنٹریز میں ٹریول کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کے بینک اکاؤنٹس جو سیز ہو جائیں گے، اور اس طرح کے بہت زیادہ ان کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگ جائیں گی. مگر اسلام تو کہتا ہے کہ میرے راستے پہ اللہ کہتا ہے چلو تو مشکلات تو آئیں گے، کہ وہ دنیا مومن کے لیے قید ہے، اصل زندگی تو مومن کی اگلی زندگی ہے.